اور دوستوں، میں نے پچھلی نشستوں میں کہیں یہ گزارش کیا تھا کہ بی بی جب کعبے کے پاس آئی نا 13 رجب کو، اور بی بی نے یہ دعا کی، بی بی نے دعا کی کہ میرے اللہ میری مشکل کو آسان کر. تو بی بی نے جو دعا مانگی کعبے کے پاس کھڑے ہو کر، فاطمہ بنت اسد علی کی ماں نے جو دعا کی، وہ اس دعا کے ایک ایک حرف کو دیکھا جائے تو کہ اس سے بھی ایمان ابو طالب کھل کر واضح سمجھ میں آ جاتا ہے، کھل کر ثابت ہوتا ہے. بی بی کیا فرماتی ہیں، علی کی ماں کیا دعا کرتی ہیں؟ کہتی ہیں الہی انی مؤمنۃ بک، انی مؤمنۃ بک وبما جاء من عندک وبانبیائک ورسلک، کہ میرے اللہ میرا تیری ذات پر ایمان ہے اور تیری کتابوں پر ایمان ہے، جو جتنی کتابیں، جو کتابیں تم نے بھیجی، جو صحیفے تیرے صحیفوں، تیرے کتابوں پہ میرا ایمان ہے، انبیاء پر میرا ایمان ہے، تیرے پیغمبران پہ میرا ایمان ہے، اپنی جد حضرت ابراہیم پر میرا ایمان ہے جس نے تیرے اس گھر کو بنایا، تعمیر فرمایا، اور اس مولود، اس بچے کا تجھے یہ میرے مولود کا تجھے واسطہ، میرے اس بچے کا واسطہ، میری مشکل آسان فرما. کہ بچہ علی کی ماں نے علی کا واسطہ دینا تھا اللہ کے بارگاہ میں کہ ایک دم کعبہ شگاف ہوا، علی کی ماں کعبے کے اندر چلی گئی. تو بی بی کی یہ جو دعا ہے، یہ جو دعا فرما رہی ہیں کہ میرے اللہ میں تیری ذات پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے صحیفوں، تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے کیا ہے انبیاء پہ، پیغمبران پہ ایمان رکھتی ہوں. تو یہ بی بی کس بات کا اعلان کر رہی ہیں؟ کس بات کا اعلان کر رہی ہیں؟ بی بی کعبے کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کر رہی ہیں اپنے ایمان کا اور ابو طالب کے ایمان کا، کہ اے لوگو میرے اور ابو طالب کے ایمان میں شک نہ کرنا، جس طرح میں مومنہ ہوں ایسے ہی میرا سرتاج ابو طالب بھی مومن ہے. جس طرح میں مومنہ ہوں اس طرح میرا سرتاج ابو طالب بھی مومن ہے. ہم مومن ہیں، ہمارے ایمان میں شک نہ کرنا مسلمانوں، ہمارے ایمان میں شک نہ کرنا، ہمارے ایمان پہ اعتراض نہ کرنا کہ ہم مسلمان تھے یا کافر، ہم مسلمان تھے یا نہیں تھے. تو یہ سیدہ کی دعا، یہ سیدہ کی دعا ہے. تو سیدہ یہ کہہ رہی ہے کہ یا اللہ میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے انبیاء پہ. اور حضرت ابو طالب نے کیا کہا؟ الم تعلموا انا وجدنا محمد نبیا کموسا. اب ملا لیں، سیدہ فاطمہ بنت اسد دعا میں کیا فرما رہی ہیں؟ اللہم الہی انی مؤمنۃ بک وبما جاء من عندک. جو عربی جانتے ہیں، کاش جو عربی جانتے ہیں وہ یہ دعا سنیں، ان کے ساتھ طبق روشن ہو جائیں گے اور ایمان ابو طالب کھل کے ان کی عقلوں میں پھر سمجھ آئے گا ان کو کہ ایمان ابو طالب کی ہستی کیا تھی. بی بی کہہ رہی ہے کعبے کے پاس کھڑے ہو کے، علی کی ماں ابو طالب کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت اسد فرما رہی ہیں الہی انی مؤمنۃ بک وبما جاء من عندک وبانبیائک ورسلک. میرے اللہ تیری ذات پہ بھی میرا ایمان، تیرے انبیاء مرسلین پہ میرا ایمان، تیرے صحیفوں، تیری نازل کی ہوئی کتابوں پہ میرا ایمان، اپنی جد حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہ میرا ایمان، جس نے تیرے اس گھر کو بنایا. یہ کس کے کلمات ہیں، الفاظ ہیں؟ یہ فاطمہ بنت اسد کے. اور ابو طالب کیا فرما رہے ہیں؟ ابو طالب نے کیا فرمایا نبی کے حق میں؟ فرمایا الم تعلم انا وجدنا محمد نبیا کموسا. ہائے 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 ہائے، تم جانتے نہیں ہو کہ ہم نے محمد کو نبی جیسا، موسیٰ جیسا نبی پایا ہے. اور یہ بات کہاں میں نے دیکھی؟ یہ پچھلی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ آسمانی کتابیں جو اللہ نے نازل کی تھی نا، ان کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ابو طالب مومن تھے، ابو طالب مسلمان تھے، ابو طالب موحد تھے. تو ابو طالب کا اللہ پہ بھی ایمان. کون اللہ؟ جس نے نبی بھیجے. انبیاء کو کون بھیجتا ہے؟ پروردگار نے بھیجا. تو ابو طالب کا پروردگار پہ ایمان تو ثابت ہو گیا. ابو طالب نے لا الہ الا اللہ پہ ایمان تو ثابت ہو گیا. ابو طالب کا جب اللہ پہ ایمان ثابت ہو گیا تو ثابت ہو گیا ابو طالب کا کلمہ لا الہ الا اللہ. اور جب ابو طالب نے یہ کہا وجدنا محمد نبیا کموسا، کہ ہم نے محمد کو نبی پایا جیسا موسیٰ نبی تھا، تو ثابت ہو گیا محمد رسول اللہ. تو ابو طالب نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے، محمد رسول اللہ بھی پڑھا تھا.
اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ مقام رہبہ پہ مولا علی سے کسی نے کہا بدبخت نے کہ یا علی ابو کا معذب فی النار، ہاں کہ علی آپ کے باپ تو جہنم میں، ان کو عذاب ہو رہا ہے. تو مولا علی فرماتے ہیں فضل اللہ فاق ما فضل اللہ فاق. مولا فرماتے تو میرے باپ کو جانتے ہو، میرا باپ کون ہستی ہے؟ روئے زمین پر جتنے بھی گناہگار اکٹھے کر لو، جتنے بھی گناہگار ہیں روئے زمین پہ اکٹھے کر لو، قیامت کے دن محشر کے دن میرے بابا اگر ان کی شفاعت کرنا چاہیں رب کے دربار میں تو اللہ ان کی شفاعت کو رد نہیں کرے گا. میرے بابا ابو طالب کی شفاعت کے صدقے اللہ ان گناہگاروں کو معاف فرمائے گا. میرے بابا ابو طالب اگر روئے زمین پہ جتنے بھی گناہگار ہیں سب کی اگر میرے بابا شفاعت کریں اللہ کے دربار میں تو اللہ ان سب کو معاف کر دے گا، ان گناہگاروں کا. یہ ہے میرے بابا کا مقام. اور مولا فرماتے ہیں میرا بابا جہنم میں کیسے جائے گا؟ جس کا بیٹا علی قسیم النار والجنہ ہے، جو جنت جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. اور مولا فرماتے ہیں مجھے قسم ہے محمد مصطفیٰ کی جس کو اللہ نے حق کے ساتھ مبعوث کیا. علی کی ذات فرماتے ہیں کہ میرے بابا کیا ہیں پیغمبر، ذات مصطفیٰ کی قسم کھا کر مولا علی فرماتے ہیں مجھے قسم ہے ذات مصطفیٰ کی، میرے بابا چاہیں تو روئے زمین کے سارے گناہگاروں کو اللہ کے دربار میں بخشوا سکتے ہیں. مجھے ذات مصطفیٰ کی قسم کہ ابو طالب کا نور تمام انوار پر غالب ہے. جب قیامت کے دن ابو طالب آئیں گے نا تو ان کا نور تمام انوار پہ غالب ہوگا، سوائے ہم آل محمد کے، سوائے ذات مصطفیٰ، سوائے میرے نور، سوائے نور فاطمہ، سوائے حسنین، سوائے ائمہ اطہار کے نور کے، باقی سب کے انوار پہ جب قیامت کے دن ابو طالب آئیں گے سب کے انوار پہ ابو طالب کا نور غالب ہوگا. اور کیوں غالب ہوگا؟ کیوں غالب ہوگا؟ اس لیے کہ نورہ من نورنا، نورہ منا، اس لیے کہ اس کا نور ہمارے نور سے ہے. ابو طالب کا نور ہمارے نور سے ہے، جس کو اللہ نے آدم سے کئی ہزار سال پہلے پیدا فرمایا تھا، جس کو اللہ نے خلقت آدم سے کئی ہزاروں سال پہلے پیدا کیا تھا. تو نور ابو طالب قیامت کے دن جب ابو طالب آئیں گے تو ان کا نور سب کے انوار پہ غالب ہوگا، سوائے میرے اور ائمہ اطہار کے نور اور ذات مصطفیٰ کے نور کے، نور فاطمہ کے، باقی سب کے انوار پہ غالب. اس لیے کہ نور ابو طالب ہمارے نور سے ہے، ابو طالب کا نور ہمارا نور ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جائے تفسیر البرہان، تفسیر البرہان کے اندر یہ سب واقعات لکھے ہوئے ہیں، درج ہیں. تفسیر البرہان یہ آیت جو ہے انک لا تہدی من تشاء انک لا تہدی من احببت، اس کے ذیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر سے ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے آپ کہتے ہیں نا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کا دعویٰ ہے نا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں ہاں چچا میرا اعلان ہے، میرا دعویٰ ہے کہ میں پیغمبر ہوں. اچھا میرے بھتیجے ایسا کریں کہ یہ جو درخت ہے، یہ تفسیر برہان کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے جو میں اب بیان کر رہا ہوں، یہ جو سامنے وہ جو درخت نظر آ رہا ہے نا اس کو کہیں کہ وہ چل کے آپ کے پاس آ جائے، وہ چل کے آپ کے پاس پہنچ جائے. پیغمبر نے درخت کو اشارہ کیا کہ درخت زمین کو چیرتا ہوا پیغمبر کے پاس پہنچا. اب جب ابو طالب نے دیکھا نا کہ درخت دوڑتا ہوا زمین کو چیرتا ہوا چلا آ رہا ہے، زمین کو چیرتا ہوا آ رہا ہے پیغمبر کی طرف، تو حضرت ابو طالب نے جب دیکھا کہ درخت آیا اور پھر واپس اپنی جگہ پہ پلٹ گیا، تو جانتے ہو ابو طالب نے جب یہ پیغمبر کا معجزہ دیکھا تو ابو طالب نے کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کیا ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. اور اس کے بعد مولا علی سے کیا کہا، مولا علی سے کیا کہا کہ یا علی، اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اے علی
اے علی پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز ادا کرو. تو اب جو نماز اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے کہ پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، جو اپنے بیٹے کو نماز کا حکم دے رہا ہے، تو بھلا کوئی کافر نماز پڑھنے کے لیے، کافر تو وہ ہوتا ہے جو خود نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس کے بچے جو خود نماز نہیں پڑھتا تو اس کے بچے کیا جانے نماز کیا ہوتی ہے، نماز کیا شے ہے. تو ابو طالب یہ معجزہ دیکھ کے گواہی دیتے ہیں پیغمبر کی رسالت کی، کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. اور مولا علی سے کہا کہ اپنے کیا ہے چچا زاد بھائی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھو. اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا اور ہمارے آبا و اجداد یہ سب کیا تھے. مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے بابا ابو طالب اور میرے دادا عبد المطلب یہ کیا تھے، دین ملت ابراہیم پہ تھے، دین ابراہیمی ملت ابراہیم پہ تھے. یہ پیغمبر سے پہلے یہ سب کیا تھے، حضور کے آبا و اجداد ملت ابراہیمی پہ تھے، اور سب کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. یہ مولا علی فرماتے ہیں. تو سب مولا علی فرما رہے ہیں کہ میرے آبا و اجداد نماز پڑھتے تھے، ملت ابراہیمی پہ تھے. تو جو کافر ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے.